الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب ضرور دیا کرے، بہت شکریہ جی۔ خطرناک اگر دشمن ہے، ظاہری بات ہے وہ اگر آپ کی زندگی میں آ گیا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ تو لاجواب دوں گا، لیکن جی جو خطرناک دشمن ہوتے ہیں نا، ان سے بچنے کے لیے بہت ساری انسان احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے۔ ایک تو انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرا جو دشمن ہے بڑا بدتمیز ہے، اچھا عزت دار بندہ اسی بات پہ ڈرتا ہے، بڑا بدتمیز ہے، بڑا بد لحاظ ہے، بڑا بد کردار ہے، میرے اوپر الزام لگا دے گا، میرے اوپر کسی نہ کسی قسم کی بات کر دے گا، تو ظاہری بات ہے یا اس کو لگتا ہے میرے اوپر جادو کر دے گا۔ جادو کے لیے سر جو ہے وہ اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ جادو کا تعلق جو ہے وہ ظاہری بات ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر جادوگر جو ہے، اگر ذہن میں کہ جادوگر آئے گا آپ کے گھر میں بیٹھے گا، آپ کے سامنے کوئی منتر تنتر پڑے گا تو وہ پھر جادوگر تو نہ ہوگا۔ سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں آ رہی؟ اب جادوگر تو آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ پر جادو تو نہیں کرے گا، وہ تو اپنے ٹھکانے پر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کیونکہ محنت کی ہے، کیونکہ محنت یہ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ کوئی جادوگر جادو کرتا ہے تو وہ قبرستان میں بیٹھ کر پہلے اس کے چلے کرتا ہے، یا شمشان گھاٹ پہ یا دریاؤں پہ یا جنگلوں پہ یا ان درختوں کے نیچے جن کے نیچے شیطانی جنات کی بستیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسے مقام پہ جہاں پر جیسے دریا کے اوپر جو ہے وہ جنات، دیو، ہیکل، جو بھی چیزیں ہیں، بادشاہ جنات، اور وہاں پہ جو ہر قسم کی شیطانی طاقتیں، روحانی طاقتیں، وہ سلسلہ تو ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ جب کسی شیطانی طاقت کو وہاں سے قید کرتے تو اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، بات کرنے کے بعد وہ پھر ان شیطانی طاقتوں کو بات مخاطب کرنے کے بعد پھر ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ وہ جو بھی کہیں گے اور وہ کریں گے، نہیں، شیطانی طاقتیں جو ہیں وہ سب سے پہلے سجدہ کرواتی ہیں، شیطانی طاقتیں سب سے پہلے پوجا کرواتی ہیں، شیطانی طاقتیں جو ہیں وہ اسے ایمان سے خارج کرتی ہیں، کفر کی طرف مکمل طور پہ اس کو طالب کرتی ہیں، اور وہ ان کی بیعت کرتا ہے، وہ شیطانی طاقتوں کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، ان کے سامنے جھک جاتا ہے، ان شیطانی طاقتوں کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ اس کے بعد جا کے شیطانی طاقتیں اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، پھر ظاہر ہونے کے بعد معاہدے طے ہوتے ہیں، پھر ان کو جو ڈیمانڈز ہے وہ شیطانی عامل نے ان کی پوری کرنی ہوتی ہے، پھر جو کام ہوتا ہے، اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ مثال کے طور پہ آپ کی کسی کے ساتھ زبان درازی ہو گئی یا کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی یا کوئی دشمن آپ کی زندگی میں آیا، تو وہ دشمن جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ یہی کرتا ہے، جاتا ہے شیطانی عامل کے پاس، اسے بولتا ہے کہ جناب میرا فلاں دشمن ہے، تو وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کا نام دیں، اس کی والدہ کا نام دیں، آپ سو جائیں، 3 دن یا 7 دن یا 21 دن کے اندر اندر انشاءاللہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا۔ تو وہ ہو بھی جاتا ہے کیونکہ وہ شیطانی جنات کو اس بندے پر مسلط کرتا ہے۔ اب 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر شیطانی جنات، شیطانی عامل جس کو اس نے قید کیا ہوتا ہے وہ کسی پر مسلط کرتا ہے، وہ شیطانی طاقتیں اس کی حدود سے باہر کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرتی ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں جن کا انتظار شیطانی طاقتیں حدود سے باہر رہ کے کرتی ہیں؟ یعنی کہ ایک بندے کا گھر ہے، گھر سے باہر، یعنی کہ جہاں جہاں بھی وہ جائے گا تو اس کی حد بندی بنتی جائے گی، وہ بازار جائے گا، گلی جائے گا، آگے پیچھے جائے گا، حد بن جائے گی، وہ شیطانی طاقتیں اس حد سے پیچھے رہیں گی، ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آئے گی نا آپ کو۔ اسے حفاظتی حصار بھی کہا جاتا ہے کہ حفاظتی حصار جب لگاتا ہے کوئی تو اس کی ذہن میں، دماغ میں جہاں جہاں تک آتا ہے کڑا لگا دیتا ہے، وہ شیطانی طاقت اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات دیکھیں، اب میں اس میں آپ کو تھوڑا سا مزید سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کسی عام مرد و خواتین پر جادو ہوتا ہے، وہ شیطانی طاقتیں پہلے حد سے باہر رہ کر اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کس حد تک ہم اس کے قریب جائیں گے تو ہمیں نقصان نہیں ہوگا، تو وہ اس حد تک ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آگے جائیں گے تو جل جائیں گے، سڑ جائیں گے، تو لہٰذا وہ پیچھے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو باوضو رہتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صبح و شام کے مسنون دعائیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ہوتے سادہ ہیں، یعنی کہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے،
फजर की, कारोबार पे चले जाना है, फिर जोर का वक्त हुआ जोर की नमाज पढ़ ली, फिर असर का वक्त हुआ असर की पढ़ ली, मगरिब का वक्त हुआ मगरिब पढ़ ली, इशा का वक्त हुआ इशा पढ़ ली, थोड़ा सी तिलावत कुरान भी कर ली, जिक्र अस्कार भी कर लिए, तस्बीहात भी कर ली, खवातीन भी मर्द भी। ये वो लोग हैं खुश नसीब जो तिलावत कुरान से अपने सीनों को मुज़य्यन करते हैं और नमाज और इबादत और वज़ू के साथ अपने आप को हिफाजती हिसार लगाते हैं। इससे बड़ा हिफाजती हिसार दुनिया में कोई नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही शोर आफाक मशहूर और मारूफ हदीस मुबारक है, जिसके बारे में आता है कि सहाबी इंतहाई गुर्बत में थे, तो सरकार ने फरमाया चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें वसी रिस्क दे तो तुम वजू में रहना शुरू करो। तो लिहाजा वो सहाबी कहते कि अल्लाह ने मुझे इतना वसी रिस्क दिया कि मेरे पास कसीर तादाद में ऊँट और बकरियां और रेवड़ के जो है मामलात थे कि मेरी 7 नस्लें भी बैठ कर अगर खाएं तो ख़त्म ना हो, इतना मुझे वसी अल्लाह ने रिस्क दिया, बरकत थी वजू में रहने की। तो लिहाजा वजू में रहने से बुजुर्गान दीन और औलियाए कामिलीन फरमाते हैं कि आपका दुश्मन जो है वो आप पर इल्ज़ाम तराशी भी नहीं कर सकता, आपका दुश्मन जो है किसी भी किस्म के किसी भी तरीके से ख़तरनाक तरीके से आप पर जादू भी नहीं कर सकता। और अगर आपको लगता है कि रिज़्क़ की बंदिश आप पे लग चुकी है तो वज़ू एक ऐसी चीज़ है जो बेहतरीन है कि रिज़्क़ की बंदिश को तोड़ देता है। लिहाजा कारोबारी बंदिश किसी भी किस्म की हो उसको तोड़ने का भी ये बेहतरीन वजीफा भी है और तरीका भी है। और इसमें बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन और मुजर्रबात और मेरे ज़ाती मुशाहिदात में मैंने इस बात का नज़ारा किया है कि अगर मुस्तकिल वजू में रहने वाला बंदा 20 सेकंड के अंदर कामयाबी हासिल करता है, ठीक है। क्योंकि इस वजीफे में खास जो बात मैं आपके अर्ज करने जा रहा हूँ वो वजीफा है जी कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह मुबारक, जिस सूरह मुबारक के बारे में नबी पाक साहिब-ए-रौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि हुजूर फला मस्जिद के जो इमाम हैं वो रोजाना इसी सूरह मुबारक की तिलावत फरमाते हैं। तो सहाबा इकराम को सरकार ने फरमाया उनको बुलाया जाए, तो सरकार ने उनकी पेशानी का बोसा लिया और सरकार ने उनके हक में दुआ फरमाई और फरमाया जो इसकी तिलावत करता है यानी कि इस मुख्तसर सी छोटी सी सूरह मुबारक की तिलावत करता है तो अल्लाह पाक तबारक व तआला जल्ला जलालुहु उसकी खतरनाक से खतरनाक दुश्मनों से भी हिफाजत फरमाता है। तो लिहाजा आज का जो हमारा वजीफा है वो कुरान पाक की एक मुख्तसर सी सूरह मुबारक है जिसकी तरतीब आपने समझनी है। अब पहले हमने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पूरी तरतीब, ये अमल है सूरह इखलास का, तरतीब पूरी समझ लें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब इसमें अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु का एक मुबारक नाम है, जिस मुबारक नाम के पढ़ने की बरकतें ये है कि जो भी बहन भाई इस नाम को अगर कसरत से पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके रिस्क में कारोबार में फरावानी रिस्क अता फरमाता है। और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बहन भाइयों के लिए ये बात बिल्कुल हकीकत है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि उस बंदे की ज़िंदगी में कभी गुर्बत नहीं आएगी, कभी तंदस्ती नहीं आएगी, कभी फ़क्र फाका नहीं आएगा। क्योंकि जहाँ पे ज़ाहिरी बात है जादू के मसाइल होते हैं या ख़तरनाक दुश्मन जो ज़ुबान दराज दुश्मन है या ब्लैक मेलर दुश्मन है, तो ज़ाहिरी बात है अब यहाँ पे रूहानी ताकतों का अमल दखल है। देखिए अगर खुदा न खास्ता किसी भी किस्म की, अल्लाह ना करे, किसी पर बीमारी हो, मैं कहता हूं कि ये वजीफा करके जब पानी पे दम किया जाए ना, तो मैंने देखा अल्लाह पाक ने कैंसर जैसे मरीज, जब बड़े बड़े मरीज जो है लाइलाज मरीज, अल्लाह पाक ने उनको इस अमल की बरकत से शिफा अता फरमाई। यानी कि दुश्मनी से भी आपको निजात मिलेगी, रिज़्क़ में आपको बरकत भी मिलेगी, कर्ज से आपको निजात भी मिलेगी, मियाँ बीवी बहन भाई बच्चों में खानदान अजीज़ों करबा रिश्तेदारों में मोहब्बत का दामन फैलता जाएगा, आपकी खानदान इज्जत में वक़ार में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। खातून अगर घर में बैठकर ये अमल करेगी शोहर मोहब्बत करने लगेगा। बेटी के लिए माँ अगर वजीफा करेगी या खुद बहन कोई वजीफा करेगी तो अल्लाह पाक उसे हर किस्म के शर से महफूज रखेगा। खसूसन किसी किस्म की शादी की बंदिश वगैरह, देखे बंदिश के मामलात जो होते हैं वो इसी तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे हम दम भी करते हैं, जो बहन भाई बीमारी का दम करवाते हैं या असरात या जादू इस तरह के मामलात है तो वो दम के जरिए ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तरीकाकार ये है कि अगर आप जो है किसी भी किस्म का, कोई भी बंदा 200-300 कॉल नहीं ले सकता, मैं वीडियो में कहता हूँ रेगुलर उसी रूटीन से ही आती है कॉलें जी। वजीफा कैसे करना है तरतीब बता दे, तरतीब मैं पूरी इस वजीफे में आपको बताऊंगा, हर वीडियो में तरतीब बताने की कोशिश करते, तो कोशिश किया करें वीडियो को मुकम्मल देखा करें। मुकम्मल वीडियो देखने वाले को इस अमल की रूहानी इजाज़त है। अगर आप बीमारियों से शिफा या जादू असरात से शिफा का दम लेना चाहते हैं तो आप रब्ता करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाएगा।
اب جو ہے وہ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے جو سا ہے وہ 70 مرتبہ 71 ٹائم 72 ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 70 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ درود ابراہیم جو ہے وہ 7 ٹائم پڑھنا ہے، 7 مرتبہ، ترتیب لکھ لیں۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملا کر 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درود ابراہیم جو ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے 7 ٹائم۔ اس کے بعد آپ نے اب اللہ کا ایک مبارک نام ہے جس نام کو آپ نے پڑھنا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اب یہ مبارک نام جو ہے یہ ہے یا جبار اللہ اکبر، یا جبار اللہ اکبر۔ اب سمجھ لیں، اب یا جبار جو ہے اس کا بہت ہی زبردست کمال ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو اشارتاً صرف اس کی تھوڑی سی آپ کو وضاحت عرض کر دیتا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا یہ جو نام ہے صبر کرنے والا، ٹھیک ہے، یا جبارو صبر کرنے والا، اس کے اعداد قمری ہے 206، اور کلکائیل اس کے موکل کا نام ہے، اور یہ عمل جو ہے آتشی بھی ہے اور جلالی بھی ہے، لہذا اس کے ماتحت جو روحانی طاقتیں ہیں 1.25 لاکھ نیک جنات جو اس کے تابع ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر دیکھیں جو اس وظیفے کو اس ترتیب سے پڑھے گا نا، اس کو اس کے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اگر زندگی میں کوئی دشمن ہے تو اگر یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں کہ کون دشمن ہے کون نہیں۔ دشمن گھر کے اندر ہے، گھر سے باہر ہے، فیکٹری میں ہے، کارخانے میں، ساتھ میں نوکری کرتا ہے یا ساتھ میں کاروبار کرتا ہے یا ساتھ میں دکاندار ہے۔ اکثر اوقات ایک دکاندار دوسرے دکاندار پر جادو کروا دیتے ہیں، اکثر اوقات رہنے والی گھر میں خواتین ایک خاتون دوسری خاتون پہ جادو۔ میرے پاس تو ایسے ایسے کیسز، ایسے ایسے معاملات، جبکہ میں ایسا کرتا نہیں ہوں، نہ ہی میں ایسے لوگوں کو کوئی رابطے میں زیادہ جو ہے وہ تسلی تشفی کی طرف جاتا ہوں، تو مطلب میرے پاس ایسے ایسے معاملات بھی ہیں کہ بہو جو ہے وہ اپنے ساس پر جادو کروانے کا سوچ رہی ہے، اور سگی ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی پر جادو کروا رہی ہے، سگی ماں۔ اب مجھے بتائیں، آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک ماں ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے، اس بیٹی کی شادی ہوئی ہے، شوہر محبت نہیں کر رہا یا سسرال میں اس کی عزت نہیں، وہ شیطانی عامل کے ساتھ رابطہ کر کے اس کو کہتی ہے کہ اس کے شوہر اس سے محبت کرنے لگے، گھر میں اس کی عزت مان جائے، تو ظاہری بات ہے شیطانی عامل جو ہے وہ جنات کے ذریعے کام لیتا ہے اور جنات کو ان پہ مسلط کرتا ہے، اور وہ خاتون جو سگی ماں ہے وہ اپنی بیٹی پہ جادو کروا رہی ہے، یعنی کہ بیٹی کے سسرال پر۔ تو اس ایسے لوگوں کا اچھا بڑا کاروبار ہوتا ہے، اچھا بڑا بزنس ہوتا ہے لڑکے کا۔ وہ ماں صرف اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے جب اس پہ جادو کرواتی ہے نا، تو چند مہینوں کے اندر اندر میاں بیوی کی محبت تو ہو جاتی ہے لیکن بندے کا کاروبار برباد ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی نقصان آتا ہے کہ 90 لاکھ کا 2 کروڑ کا نقصان ہو جاتا ہے، اور خاندانوں کے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں وہ لوگ آ کے اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطیاں ہو چکی ہیں، تو اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ لیکن بھئی اس کا حل علاج ہے، ٹھیک ہے؟ جب خطرناک پوزیشن پہ، ایک ہوتا ہے نارمل، ایک ہوتا ہے خطرناک پوزیشن پہ ایک بندہ جادوگر ہے، اس نے جادو سیکھا ہے، اس نے چلے کی ہیں، اس نے پڑھائیاں کی ہیں، اس نے جنات قید کیا ہے، تو لہٰذا اس کا کوئی عام بندہ تو مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو عامل نے مقابلہ کرنا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ایسی سچویشن میں، ایسی صورتحال میں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے کسی روحانی عامل کا ساتھ میں اگر سہارا رکھتے ہیں اور اس کی زیر نگرانی آپ وظائف کرتے ہیں یا توجہات ترجیحات اس کی چیزوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، تو یقیناً آپ کو پھر ہر عمل سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے انشاءاللہ العزیز جو بہن بھائی کرے گا اس کی زندگی سے خطرناک دشمن بھی نکل جائے گا، اس کے حلال میں وسعت اور برکت بھی ہوگی، اور یقین مانیے اس عمل کی پاور میں نے دیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والا جو ہے 20 سیکنڈ میں فوائد حاصل کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کر پڑھنا ہے 70 مرتبہ۔ اس کے بعد درود ابراہیم جو ہے یہ آپ نے 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا جبارو اللہ اکبر، یا جبارو اللہ اکبر، یہ آپ نے جو ہے 700 مرتبہ پڑھنا ہے، 700 مرتبہ، 7 تسبیح پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص جو ہے یہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنی۔ پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کرنا ہے، دم کرنے کے بعد پانی کا چہرے پہ سر پہ مساج کر کے پانی پینا ہے، اور اپنے مقصد کی کامیابی کی دعا مانگنا ہے۔ اس میں جو خاص چیزیں دیکھیں، نیت نیک ہونی چاہیے، یعنی کہ جیسے ہمارا ادارہ ہے 90 سال سے،
ٹھیک ہے، اور اس میں ارادہ الحمدللہ کی کامیابی کی طرف جیسے بزرگوں لے کے گئے ہم بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ. تو اس میں طلباء و طالبات کا ایک سلسلہ ہے، تو آپ نیت کریں کہ اللہ مجھے کامیابی دے، تو میں انشاءاللہ پیر صاحب کے ادارے میں جو ہے وہ تعاون ضرور کروں گی یا کروں گا، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. اب آپ نے جو ہے اس عمل کو اس طریقے سے کرنے کے بعد اب دو چیزیں ہیں وہ آپ نے رکھنی ہے اپنے پاس. ایک تو پانی پہ دم کر کے آپ نے چہرے پہ سر پہ مساج کر کے پانی پینا ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ چاول آپ کے پاس کچے ہو یا پکے ہوئے ہونے چاول چاہیے. چاول آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں اور ان پہ آپ نے تھوڑے سے چاول ہو ان پہ آپ نے دم کر کے وہ چاول جو ہے وہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد وہ چاول رکھ لے اپنے پاس جس پہ دم کیا. فجر کی نماز کے بعد آپ جو ہے وہ باہر چہل قدمی کے لیے نکلے تو گھر کی حدود سے باہر، گھر کی چھت پہ یا گھر کے لان میں نہیں، گھر کی حدود سے باہر آپ نے وہ چاول گرا دینے ہیں بے زبان جانوروں کے لیے. اور یہ عمل روزانہ کرنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے وظیفہ عشاء کے بعد، چاول والا صبح فجر کے بعد. تو یہ مسلسل آپ عمل کریں، 11 دن کریں، 21 دن کریں. میں کہتا ہوں یقین مانیے آپ کو اس میں کامیابی کے فوراً رزلٹ حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے. اجازت دیجیے، السلام.